السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو 2026 کا CSS کا ایگزام ہوگا اس کے حوالے سے بہت سارے ایسپیرنٹس جو ہیں وہ obviously they want to start studying about it. There are lots of students جو کہ اپنے فائنل ایئر آف ایجوکیشن میں ہیں یا فائنل ایئر آف ایجوکیشن میں پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. وہ پریپریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس آلموسٹ 1 year ٹو پریپیئر فار. اور اس کے حوالے سے بہت سارے کمنٹس بھی آئے. میں نے جب پہلے ایک روڈ میپ دیا تھا کہ جو 2025 میں ایگزام دے رہے ہیں کرنٹ افیئرس کی ان کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، اور پھر لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اور اس سے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی جو امپورٹنٹ ٹاپک کی ڈسکشن ہے 2025 کے لیے. تو بہت سارے کمنٹس بھی آئے جن میں سے یہ کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی پہلے بھی اور اس وقت بھی، کہ ایک ایسا میتھڈالوجی بتائی جائے کہ آپ 2026 میں اگر اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں CSS کے ایگزام میں تو وٹ شوڈ بی دا روڈ میپ ٹو پریپیئر فار کرنٹ افیئرس فار دیٹ پرپز. اور ایسے تمام اسٹوڈنٹس یا کینڈیڈیٹس جو کہ اس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو دس ویڈیو ول بی ریئلی ہیلپ فل ٹو یو، بیکاز اس پہ ہم بات کریں گے کہ وٹ کین یو اسٹڈی، ہاؤ کین یو اسٹڈی، اور آپ کا میکینزم اور میتھڈالوجی کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں کو ایمفسائز کرنا ہے، جنرل ریڈنگ کتنی ریکوائرڈ ہے، اسپیسیفک ریڈنگ کتنی ریکوائرڈ ہے. تو یہ تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے ناظرین اگر میں بات کروں 2026 کے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو کینڈیڈیٹس ہیں، فرسٹ تھنگ از دیٹ اف یو تھنک دیٹ 1 year از ٹو مچ، obviously it is not. اب چونکہ آپ جب کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کرتے ہیں تو there are multiple subjects that you have to prepare for, but considering the current trends اور جو ایگزامینیشن کے ٹرینڈز ہیں یا جنرل ٹرینڈز ہیں، even without if you don't want to go for CSS، وہ ٹرینڈز یہ ہیں کہ جو کوئی بھی ایگزامینیشن ہے that has become a current affairs paper. ایون ایسیز، کوئی بھی اس طرح کے ایگزام ہوتے ہیں 1 paper آتے ہیں یا ایسیز آتے ہیں CSS میں یا PMS میں، یا انفیکٹ پاکستان افیئرس کے پیپرز کی بات کی جائے یا انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس اور اس طرح کے کوئی بھی سبجیکٹس ہیں جو سوشل سائنس سے براڈلی لنک کرتے ہیں، اسٹیٹ سائنسز سے لنک کرتے ہیں، ان میں کنٹمپریری افیئرز جو ہیں دیٹ از مور امپورٹنٹ. ایون اگر آپ ایسے سبجیکٹ ہیں جس میں کنٹمپریری افیئرز نہ ہوں، پاسٹ ہو، تو اس پاسٹ کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کنٹمپریری افیئرس کا آئیڈیا ہوگا تو آپ پاسٹ افیئرس کو آپ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس آلسو دا ادر وے اراؤنڈ، اگر آپ کو پاسٹ افیئرس کا پتہ ہوگا تو آپ کرنٹ افیئرس کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ کہنے کا یہ چاہ رہا ہوں ناظرین کہ جو کرنٹ افیئرس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ ون، دے آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ، دے آر ایکسٹریملی وائٹل. Not just for exam perspective, but even as a citizen of Pakistan, you need to be aware of what is happening in Pakistan and around it. That is something that would help you in making informed choices about politics and economy in Pakistan. اب ناظرین، ایک ایسپیرنٹ جو کہ انڈر گریجویٹ ہیں، جو پاس کر چکے ہیں یا وہ پاس کرنے والے ہیں اور وہ تیاری شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کر چکے ہیں اسٹارٹ میں، تو ویئر ٹو اسٹارٹ فرام. Obviously ناظرین، کرنٹ افیئرز از اے بٹ ڈفرینٹ فرام مینی ادر سبجیکٹس آف CSS، اور اس میں جو تیاری کا میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ آپ چونکہ جب ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جس سال میں آپ تیاری کر رہے ہیں، جیسے 2026 میں اپیئر ہونا ہے تو 2025 از اباؤٹ ٹو بگن، تو ابھی بہت سارے ایونٹس اور ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو کہ ہونی ہیں، اور بہت ساری ایسے ایونٹس اور ڈیولپمنٹ ہیں جو ہو چکی ہیں، اور زیادہ تر ڈیولپمنٹ ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں اور وہ آئندہ بھی ان پہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی. جیسے میں مثال دوں، غزہ کانفلکٹ ہے، یوکرین وار ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، اس طرح کے سیکورٹی معاملات ہیں. تو تمام بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ کنکلوڈ نہیں ہوتے، دے آر آن گوئنگ کانفلکٹس اینڈ ایشوز. اس لیے ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو وٹ یو اسٹارٹ فرام، وہ جنرک تیاری سے شروع کرتے ہیں، اور پریسائزلی ایگزیکٹ ٹاپک جو تیار کرنے ہیں دیٹ از ڈیٹرمنڈ لیٹر آن ان دا لیٹر ہاف آف یور ایگزام ایئر. In other words, ناظرین what I'm trying to say is that when you want to try prepare for specific topics on current affairs، وہ شاید ڈٹرمن زیادہ اچھا ہوگا جب آپ فار ایگزامپل 2026 میں اپیئر ہو رہے ہیں تو 25 کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہاں پر جا کے بہت سی ڈیبیٹس یا تو کنکلوژن کے پاس ہوں گی یا بہت سی ڈیولپمنٹس ایسی ہوں گی جو کہ آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ہوں گی یا کنکلوڈ ہو چکی ہوں گی، یا ایسی ڈیبیٹس ہوں گی جس کے بارے میں میجر ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی، اینڈ دیئر فور آپ کنکلوسیو آرگومنٹ دے سکتے ہیں ان کے اوپر اور آپ تیاری کر سکتے ہیں. But sitting in December 2024 and preparing for 2026, I think at this point of time your preparation should be in a broader perspective. آپ کو broader topic wise جانے سے بہتر ہے that you need to read all major aspects of current affairs، چاہے وہ domestic ہوں، foreign policy ہوں یا global ہوں. Let me give you an example. So for example, when you are studying current affairs, so at this point of time, you must take note of any development that comes in front of you that is reported by either mainstream media, through newspapers,
or it is reported by or written about by the important magazines and journals of national and international repute. So at this point of time what I would suggest is جو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے آپ کو بگنرز سمجھتے ہیں, I think the first thing that they need to do is they need to read newspapers, and obviously everybody should read the newspapers even if you are not a beginner. تو newspapers کے ساتھ ٹچ میں رہنا ضروری ہے, and obviously newspaper بھی selectively, I'm not recommending any particular one, but you need to study or recommend us kind of جو authentic ہو اور جو کریڈیبل ہو اور ان ٹرمز آف لینگویج, خاص کر انگلش لینگویج میں اتھینٹک ہو, اس طرح کا نیوز پیپر جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے. بیکاز بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن دیٹ. دا پرپز آف نیوز پیپر شوڈ بی ٹو جسٹ نو اباؤٹ واٹ از ہیپننگ دیز ڈیز, اینڈ الٹیمیٹلی دا ایم از ٹو گیٹ دا ٹرینڈس آف کرنٹ افیئرز بائی ریڈنگ دا نیوز پیپرز. سو یہ آپ نے جو کرنا ہے دیٹ ہیز ٹو بی پریپیئرڈ بائی ایوری بڈی, سو دیٹ جو بگنر ہیں ان کو گریجولی آئیڈیا ہو جائے گا کہ واٹ از ہیپننگ نیشنلی انٹرنیشنلی, اور جو آلریڈی تیاری کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو ٹاپکس آپ وہ تیار کر رہے ہیں جن کے بارے میں ڈفرینٹ سورسز کا ذکر کروں گا وہاں سے پڑھ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی نئی ایونٹ تو نہیں ہوا پچھلے ایک دن میں, ایک ہفتے میں, 10 دنوں میں, تو دے ول بی کائنڈ آف اپڈیٹنگ دیم سیلوز ود تھرو دا نیوز پیپرز. But once you start reading newspapers, obviously you need to spend much less time, don't need to take much notes from the newspapers. Occasionally quotation لی جا سکتی ہیں, statement کو لے جا سکتے ہیں, but don't need to spend too much time on the newspapers. Newspapers should be just to know about what has happened in the last day. Depth میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. For the beginners and those who are preparing for 2026, I would suggest that your most of time should be spent on reading quality magazines, journals, as well as for a backgrounder you need to study some important books. Obviously ناظرین اس میں بہت سارے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. فار ایگزامپل میں اگر بات کروں تو میگزین جرنلز کی بات کروں تو یو شوڈ اسٹڈی ان نیشنل میگزینز میں آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکستان پولیٹیکو ہے, اگر آپ بگنر ہیں تو ورلڈ ٹائم کا جو میگزین ہے ورلڈ ٹائمز وہ پڑھا جا سکتا ہے. پاکستان پولیٹیکو از اے ویری گڈ میگزین پبلش بائی دا یونیورسٹی آف لاہور. بٹ موسٹ امپارٹنٹلی یو نیڈ ٹو اسٹڈی سم جرنلز ایز ویل, چاہے وہ اپریکا جرنل ہو, مرغلہ پیپرز ہو, یا جو ریجنل اسٹڈیز ہو. تو امپارٹنٹ پاکستان جرنل آف انٹرنیشنل افیئرز ہے کراچی یونیورسٹی سے. اس طرح کے جو جرنلز ہیں دے آر آلسو ہیلپ فل اینڈ امپارٹنٹ فار انڈرسٹینڈنگ کرنٹ افیئرز. بٹ اگر میں انٹرنیشنلی بات کروں تو انٹرنیشنل میں جرنلز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ اکانومکس پڑھ سکتے ہیں, آپ فارن پالیسی پڑھ سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ ڈپلومیٹ پڑھ سکتے ہیں, فارن افیئرز پڑھ سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ ناظرین میں اسٹرانگلی ایڈوائز یہ کروں گا کہ انٹرنیشنل میگزینز اور جرنلز میں جب آپ چوز کریں تو اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ بھی ہو کہ آپ آپشنل سبجیکٹ میں کون سا رکھ رہے ہیں. سو اف یو آر گوئنگ فار ایگزامپل انٹرنیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز, تو یہ فارن افیئرز وڈ بی گریٹلی ہیلپ فل ٹو یو. بٹ اف یو آر ناٹ چوزنگ دیٹ, تو آپ پاکستان کے حوالے سے چوز کرنا چاہ رہے ہیں, پولیٹیکل سائنس چوز کرنا چاہ رہے ہیں CSS کے لیے یا PMS کے لیے, تو آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں کہوں تو جیسے جہاں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف پنجاب جہاں میں پڑھاتا ہوں اس کا جرنل آف پولیٹیکل اسٹڈیز ہے, دیٹ وڈ بی ہیلپ فل فار پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹس ایز ویل. تو مطلب جرنل کی چوائس بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ آپشن کون سا چوز کریں اور اس کو ریلیٹ کر لیں تاکہ 2 in 1 ہو, آپ کا ڈپلیکیشن آف اسٹڈی کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. So in that context, I think the choice of journal will be heavily dependent upon your optional choices. So those of you who had not decided yet what to choose in optional subjects, تو وہ تو obviously بات ہے جو جرنل میں نے میگزین ریکمینڈ کیا وہ میگزین کو کر لیں. But those who have decided وہ پولیٹیکل سائنس کے جرنلز کو زیادہ فوکس کریں بجائے انٹرنیشنل افیئرز کے جرنلز کو, تو that is how it would help them. But magazine will work for both of you. جیسے میں نے کہا ڈپلومیٹ ہے یا فارن پالیسی میگزین ہے, that would be helpful. اب اگلا سوال ناظرین یہ آتا ہے کہ کیا ان میگزین اور جرنل میں سب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو obviously not. what you need to do is آپ نے اس میں خاص کر ان نیوز کو زیادہ ٹچ میں کرنا ہے جو گلوبل نیچر کی ہوں, خاص کر انٹرنیشنل میگزینز اور جرنل میں, یا اسپیسیفک ایشوز ہیں جیسے مڈل ایسٹ ہے, جیسے یوکرین وار ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اس طرح کے ہائی لائٹڈ ایشوز پہ پڑھ لیں. بٹ اگر آپ اس کے علاوہ بھی پڑھ لیں گے جرنل, کسی ملک کا ڈومیسٹک افیئرز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے, جیسے what happened to the CEO of the US pharmaceutical company, آپ اس کی بات کر سکتے ہیں. یا آپ اگر فار ایگزامپل ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے فرانس کے اندر پرائم منسٹر کے اگینسٹ اور نئے پرائم منسٹر کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اگر آپ وہ بھی نیوز پڑھ رہے ہیں اس پہ آرٹیکل پڑھ لیں گے تو وہ ٹائم ضائع نہیں ہوگا. بٹ اف یو وانٹ ٹو ہیو اے اسمارٹ اسٹڈی دین یو نیڈ ٹو فوکس آن ایشوز دیٹ آر گلوبل ان نیچر. کیا وہ ہیپننگ گلوبل ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے امپیکٹ گلوبل ہیں؟ وہ obviously بات ہے تھوڑا سا آئیڈیا آرٹیکل پڑھ کے شروع میں ایک آدھ پیراگراف پڑھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, دین یو کین ڈیسائڈ کہ میں نے اس کو مزید پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. بٹ میگزینز اینڈ جرنلز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس کی لینگویج کو ایبزارب کریں, اس کے نالج کو ایبزارب کریں, اینڈ ونس یو آر ڈن ود ریڈنگ ون پرٹیکولر آرٹیکل, ٹرائی ٹو رائٹ اے ریویو آف دیٹ آرٹیکل.
you can write with a summary, but once you write the summary, then the step should be the review. In review में आपने अपना input देना है उस article के ऊपर. Summary is just simply the summarized form of that article. But write the summary of it, discuss the review of it, and the advantage would be कि आप articles में आपका ना सिर्फ current affairs तैयार होगा, बल्कि आपकी writing skills improve हो रही होंगी, आपकी language improve हो रही होगी, और सबसे important बात आपका जो English के जो grammar and composition के papers हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी writing the reviews of those articles. अब नाज़रीन, बिसाइड दैट ऑब्वियसली बात है कुछ जनरल बुक्स भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपकी लैंग्वेज ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, बट इतनी जनरल किताबें भी ना हों कि जो अनरिलेटेड हों. बट ऑब्वियसली बात है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ऑप्शनल चूज़ करते हैं. आई थिंक देयर आर सम बुक्स दैट कैन बी रिकमेंडेड. मैं अगर डोमेस्टिक अफेयर से बात करूँ तो जैसे मिलिया लोधी की किताब थी पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, दैट वाज इंपॉर्टेंट वन. उसके बाद हमने देखा कि अभी रिसेंट किताब आई, नई किताब आई, जो उनकी नई किताब आई पाकिस्तान द सर्च फॉर स्टेबिलिटी. इस तरीके से अकबर जैदी साहब की किताब है, अकबर जैदी साहब की इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री आपको बताती है. अगेन वो सारी इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं है, तो आप उसमें से सेलेक्टेड इराज़ को पढ़ सकते हैं, सेलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं. बिसाइड दैट अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आप अहमद खान साहब की बुक को उठा सकते हैं. दैट वुड बी हेल्पफुल इन पाकिस्तान अफेयर्स, और ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ भी ये जो स्टडी है वो आपको हेल्पफुल हो सकती है. ये बेसिक किताबें हैं. बिसाइड दैट नाज़रीन, अगर मैं इंटरनेशनल बात करूँ तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बात करूँ तो ऑब्वियस बात है जो अब्दुल सत्तार साहब की किताब है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी, दैट्स एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. बिसाइड दैट शमशाद साहब की किताब है, वो आपको हेल्प कर सकती है. इसी तरीके से और भी किताबें हैं जो आपको उस वाले से हेल्प कर सकती हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से. एसएम भट्ट साहब की किताब है, वो भी आपको हेल्प कर सकती है. अब नाज़रीन ग्लोबल इशूज़ पे बात करूँ तो ऑब्वियसली ग्लोबल इशूज़ पे कोई एक किताब तो नहीं है, बट मैं जनरली कुछ 2-3 किताबें ज़रूर रिकमेंड करता हूँ. उनमें से ऑब्वियसली बात है टिम मार्शल की किताब जो है प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ रियली हेल्पफुल. बिसाइड दैट ऑब्वियसली बात है इफ़ यू आर इनटू पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी, आप विल ड्यूरेंट की किताबें पढ़ सकते हैं. फिलोसफी के हवाले से ओकेजनली पार्ट टाइम बेड टाइम रीडिंग के लिए हो सकती है. बट इसी के से आप नोआ हरीरी की किताबें पढ़ सकते हैं. दे आर वेरी मच नेक्सस है. इसी से जो पहली किताब थी सैपियंस और इस 21 लेसन्स, तो इस तरह की जो किताबें हैं दे आर रियली हेल्पफुल टू यू बिकॉज वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में भी हेल्प करती हैं. उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो डाटा है, दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव. बट एट द सेम टाइम दे वुड आल्सो लिफ्ट योर स्टैंडर्ड अप. वो जो आपकी लैंग्वेज, वो आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगा. Nazin, I am a strong proponent of this view that those who want to start preparing for current affairs, broadly CSS, the first thing that they should do is they should increase their general knowledge about different issues by reading newspapers, magazines, journals, and generally the books that I talked about. Obviously, they are not the only books. There are many other books that can be suggested, but this is just a small but important list of subject जो books हैं जो आप start कर सकते हैं. इन रेलिवेंट किताबों का फ़ायदा ये होगा, इन स्पेसिफिक किताबों का फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे वो आप पेपर में पुट कर सकते हैं इन वन वे और अनदर वे, और साथ में आपकी एक्सप्रेशन, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट जो है वो इम्प्रूव करेगी. वंस यू आर हैविंग कंफर्ट लेवल विद दीज डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, प्लस ऑब्वियसली बात है आप मैगज़ीन जर्नल पढ़ चुके होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आप बाद में किसी से भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी CSS प्रिपरेशन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज जब जाते हैं, तो फिर वो स्पेसिफिक जब टॉपिक्स पे जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी. एंड आई गेस आई एश्योर यू दैट वंस यू रीड अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स एंड दीज बुक्स, तो जब आप अगस्त के बाद जून जुलाई के बाद स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, या पाकिस्तान अफेयर्स, IR पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, तो आई गारंटी यू दैट यू विल फील दैट यू हैव प्रिपेयर्ड मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ दैट थिंग. तो फिर आपको वो जो टेंशन का इशू होता है वो ख़त्म हो जाएगा लास्ट टाइम पे जिन लोगों को होती है टेंशन, और फिर आपको वो सब्जेक्ट जो है वो बड़े आसान लगना शुरू हो जाएंगे. बट द कंडीशन इज़ कि जब आप उनको पहले तैयार करें अगले फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 मंथ्स, तो इन चीज़ों को जब तैयार करें तो उनको सीरियसली तैयार करें. न्यूज़पेपर तो डेली हैबिट होनी चाहिए. जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका न्यूज़पेपर तो डेली होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए. बट इन डेप्थ जाने के लिए मैगजीन, जर्नल्स और ये बुक्स बहुत ज़रूरी हैं. बट अगर आप इनमें लैगिंग करेंगे, आप 1 महीना पढ़ेंगे, 1 महीना छोड़ देंगे, तो फिर ऑब्वियसली उसका गेन आपको बाद में शायद काम ना आएगा. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इन स्टडिंग दैट. बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उनको रीड करने के बाद उनकी समराइज फॉर्म लिखेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, उनका रिव्यू नहीं लिखेंगे, उनके डाटा नोट डाउन नहीं करेंगे, उसके बाद पॉन्डिंग नहीं करेंगे, डिबेट्स नहीं करेंगे, तो उनके साथ जो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन का आइडिया है दैट इज़ एब्सोल्यूट मस्ट. न्यूज़पेपर विल वर्क अगर आप डेली पढ़ लें, डिस्कस ना भी करें, बट
میگزینس, جرنلز, بکس اینڈ جو آرٹیکلس ہیں, دے نیڈ ٹو بی ایکسپریسڈ آؤٹ آف یو. اگر آپ ان کو پین کی فارم میں, زبان کی فارم میں سامنے کرنی آئیں گے تو دیٹ وڈ بی پرابلمٹک. Having said this thing, ناظرین, ایک اور چیز بھی ہے. obviously بات ہے شروع میں, still there are people who still are, when they read different kind of article, magazine, they are having kind of unsure کہ کیا یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں, exam point of view سے ریلیٹ نہیں کرتی. And that is where my channel World in Focus or some other YouTube channels could also be helpful. آپ یہاں پہ جو ڈیلی نیوز آتی ہے یا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اس کے وجہ سے ایٹ لیسٹ جو ہے, میں پرسنلی ویک میں 4 ویڈیوز جو ہیں وہ یوزلی منڈے, دین وینسڈے اینڈ دین فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے, یہ 4 دن یوزلی جو میری ویڈیوز آتی ہیں, اس کے اندر ہم انہی نیوز کو اٹھا کے جو ہے ان کے اوپر میجر ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں, چاہے وہ جس سے پچھلے دنوں کاپ کی میٹنگ ہوئی ہو یا 26 امینڈمنٹ ہوئی ہو یا اس طرح کے کوئی بھی ایونٹ آتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس چینل کے اوپر بھی ایک شارٹس اور بھی دے دیتے ہیں. یہ جو یوٹیوب ویڈیو ہوگی جو یوزلی 2026 والوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں ان کو یہ انہی تمام ایشوز کا ایک اسٹرکچرڈ قسم کا انالیسس دے دے گی. My contribution through this YouTube channel is not to give you everything. It is to make you how to make a structured discussion on a particular issue. کوئی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آتی ہے, نیوز آتی ہے, تو اس کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہوتا ہے, اس کے کون سے اسپیکٹس یا ڈائمینشنز ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. That's what this YouTube channel does. But besides that, جو 2025 میں جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کل میں نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان کے لیے جو اسپیسیفک ٹاپکس جو ابویسلی ڈیسائیڈڈ ہو چکے ہوتے ہیں مور اور لیس, تو ان اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر بھی ہم یوٹیوب ویڈیو بنائیں گے. بٹ اگین دیٹ یوٹیوب ویڈیو وڈ ناٹ بی ہیلپ فل انلیس یو سپلیمنٹ اٹ, جو بیک گراؤنڈ نالج ہے آپ کا, جو آپ نے اوور آل تیاری کی ہوگی, اور اس طرح 26 میں جب پیپر دیں گے تو 25 کے آخر میں بھی انشاءاللہ if life stands with me, تو اگلے سال 2025 کے اینڈ پہ بھی جا کے ان تمام ٹاپکس کو ہم اوور آل بلڈ کریں گے چیزوں کو, لیکن 25 کے اینڈ پہ جا کے اسٹرکچرڈ انالیسس بھی وہاں دوں گا. بٹ وہ اسٹرکچر انالیسس اس کو زیادہ ہیلپ کرے گا جس نے اوور آل نالج بلڈ کیا ہے. بٹ بسائڈ دیٹ جنہوں نے کم بلڈ کیا ہے, ان کو پھر مزید اسٹڈی کے لیے میں اس جو اسٹرکچرڈ ویڈیوز ہوں گی آخر میں اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر, جس کو کائنڈ آف ایکسپیکٹڈ ٹاپکس بھی کہہ سکتے ہیں, امپورٹنٹ ٹاپکس بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ میں لسٹ آف سجیسٹڈ ریڈنگ دوں گا, 1 یا 2 ریڈنگز جو آپ کو ہیلپ فل ہوں گی in writing answers in details, quality answers, and most of the data will be taken from international research centers or magazines or journals, تاکہ آپ کو کام آ جائے پیپر میں جا کے. So this is how you need to structure that. But لاسٹ پوائنٹ ناظرین کے کیا نوٹس بنانے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ نوٹس بنانے کی ضرورت ہے. وٹ آئی وڈ سجیسٹ از کہ آپ ٹھیک ہے ڈیٹا نوٹ کر لیں, آپ اس کو کر سکتے ہیں, اسٹرکچر کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریجن وائز بنا دیں کہ جی یہ پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کا ڈیٹا ہے, اس کے بارے میں بات کر لیں, یہ پاکستان کی فارن پالیسی ہے, یہ فارن پالیسی میں یہ نیبرز ہیں, یہ مسلم ورلڈ ہے, یہ گلوبل پاورز ہیں, اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیں. گلوبل ایشوز کو آپ ڈیوائڈ کر دیں, سیکورٹی افیئرز, اکنامک افیئرز, سوشو ڈفرنٹ, اس طرح یا ریجنس کو الگ سے کر لیں, مڈل ایسٹ, یورپ ایٹسیٹرا, آپ اس کو کر سکتے ہیں. بٹ وٹ آئی وڈ سجیسٹ از دیٹ آفٹر ریڈنگ سم نیوز پیپرز, میگزین, کوئی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے, try to make a question out of it. If you can't make a question out of it, take help from Google or ChatGPT or even جو mock exam different جگہ پہ کنڈکٹ ہوتے ہیں, آپ ان پہ questions فریم کروا سکتے ہیں, کسی فرینڈ کو کہہ سکتے ہیں جو, یا آپ میں سے جو لوگ ایکسپرٹ ہیں سوچتے ہیں کہ they can create their own questions and try to answer it. So whatever knowledge you gain, اس کے نوٹس بنائیں, بٹ نوٹس زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اسٹرکچرڈ فارم میں پیپر میں اٹمپٹنگ ٹیکنیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو ایک کوسچن آنسر کی فارم میں لکھنے کی کوشش کریں. بٹ کوسچن آنسر فارم لکھنے کی کوشش آپ نے تب کرنی ہے ونس یو ہیو ایٹ لیسٹ 2 to 3 months آف دا بیک گراؤنڈ اسٹڈی. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ ایک دن پڑھیں اور اگلے دن پیپر دے دیں, یو وونٹ بی ایبل ٹو اٹمپٹ اٹ. سو بیک گراؤنڈ نالج کو بلڈ کریں تھرو دیز سورسز, اور 1-2 مہینے کے بعد ایون اگر آپ سیچوریشن لیول پہ نہیں پہنچے ہیں, پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوسچن آنسر کی فارم میں چاہے موک ایگزام کے دے کے کر لیں, چاہے وہ چیٹ جی پی سے سوال بنا لیں, CSS کے ریسنٹ پاسٹ پیپرز دیکھ لیں, کسی دوست سے بنوا لیں, بٹ ٹرائی ٹو آنسر دوز کوسچنز, تاکہ آپ کو اسی پرٹیکولر ڈیٹا کو, انفارمیشن کو ایک خاص فریم میں, ایک خاص پرسپیکٹیو میں جو سوال میں پوچھا جاتا ہے اس میں لکھنے کی پریکٹس بھی آپ کو سمجھ آ جائے. I hope ناظرین this video would help you. If you have any questions please comment کیجیے گا. Also please like this video, subscribe this channel. Thank you so much. اللہ حافظ.